روزہ رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ مولانا بیان کر کے سنائے بھائی روزہ نہیں رکھے تو اتنا بھیانک عذاب ہوتا کہتے, خبر میں اتنی زبردست پٹائی ہوتی کہتے, محشر میں اتنا بھیانک طریقے سے ہم کو مارا جائے گا, دوزخ میں ڈالا جائے. ماں نکو رے بڑے بھائی, وہ جان دے گئے تو گئے گھٹ کے, وہ جان دے رے بھائی, وہ سگریٹ نہیں پیتا میں, چھوڑ دے رے بھائی, رہ جا تم روزہ. ہمارے کو ڈرا ڈرا کے, دھمکا دھمکا کے, ہمارے کو بھڑکا بھڑکا کے روزہ رکھوایا جا رہا ہے. دوستو ڈر سے روزہ مت رکھو, خوف سے روزہ مت رکھو. دوستو روزہ رکھنے کا یہ کوئی طریقہ اور یہ اصول نہیں ہے. خدا کی قسم روزہ رکھو تو اس لیے رکھو کہ آمینہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کہ رب کریم نے کہا, حدیث قدسی ہے, رب کریم نے کہا کہ ہر عمل کا بدلہ جنت ہے. نماز پڑھو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے, حج کرو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے, زکات دو تو بدلے میں جنت ملتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرو تو بدلے میں جنت ملتی ہے, یتیموں, بے کسوں, بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بدلے میں ثواب اور جنت ملتی ہے. مگر رب کریم ارشاد فرماتا ہے اچھی لگنے لگتی ہے روزے دار کے منہ کی وہ بو مجھے جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے. اللہ اللہ, جنت کی مشک کیا ہے میرے بھائی, جنت کی خوشبو کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جنت کی مشک یعنی کہ جو خوشبو والا حصہ ہے اس کا ایک رتی برابر کا حصہ نکال کر اگر دنیا میں پھینک دیا جائے, دنیا سالوں سال تک پوری دنیا خوشبو سے مہکتی رہے گی. اللہ کہتا ہے مجھے اس مشک کی خوشبو سے بھی اچھی روزے دار کے منہ کی بو لگتی ہے. اب بتائیں یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے بندو میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میرے بندو میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں, میرے بندو میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. مجھے میرے خدا ہونے کی واسطہ ہے, مجھے میرے رب ہونے کا واسطہ ہے. میرے بندے تو میری طرف ایک قدم اٹھا کے آ جا, میں تیری طرف 70 قدم آنے کو تیار ہوں. تو مجھے ایک مرتبہ پکار, میں تجھے 70 بار یاد کرنے کو تیار ہوں. میرے بندے تو مجھے لوگوں کے بیچ میں یاد کر, میں تجھے آسمان والوں کے بیچ میں یاد کرنے کو تیار ہوں. میرے بندے تو میرے گھر کو آباد کر لے, میں تجھے جنت میں جگہ دینے کو تیار ہوں. اللہ اللہ, یہ شان خداوندی ہے دوستو. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے, ہمارا رب ہے. ہمیں رب سے محبت کرنی چاہیے, ہمیں رب کے لیے جینا چاہیے, ہمیں رب کے لیے زندگی گزارنی چاہیے, ہمارا ہر ڈیسیژن اس رب کے حوالے ہونا چاہیے. میرے بھائی اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایک اور لطیف نکتہ بتاتا ہوں. آج کل معاشرہ بھی, پہلے کے ماں باپ ذرا الگ تھے کیونکہ 5-5 سال تک بچوں کو دودھ پلائی تھے ان لوگاں, اوور لمٹ نہیں. اب جو پیے وہ لوگوں کو معلوم ہے, اب جو نہیں پیے انہوں جو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. پہلے کے ماں باپ الگ تھے, آج کل کے ماں باپ بالکل ڈبے کا دودھ پلا دے رہے. محبت کمزور ہو گئی. سیرلیکس والے کو محبت ہو گئی, اماں بابا کو نہیں ہوئی. تو ہوتا کیا, آج کل کنڈیشن لگا دیے ماں باپ, کما کے لایا تو گھر میں رہنا, نہ تو نکال. پہلے بچے زندگی بھر بھی نہیں کمائے تو ماں باپ ایسا نہیں بولتے, نہیں کمایا تو نہیں کمایا, میرے کلیجے کا ٹکڑا میرے پاس رہا تو بس ہے بولتے تھے. مگر آج کل حالات بھی ایسے ہو گئے, معاملات بھی, نہیں کمائے تو گھر ہی نہیں چل رہا, لائٹ والا آ رہا لائٹ کٹ کر دے رہا, نل والا آ رہا نل کا کنیکشن نکال دے رہا, کہ مکاندار آ رہا سامان اٹھا کے باہر پھینک دے رہا. نہیں کمائے تو چل رہا بھی نہیں, آج کل کمانا ہے. مگر نہیں کمائے, دنیا بے وفائی کر رہی تو چلتا تھا. مگر جو جان سے زیادہ چاہنے والے ماں باپ ہے وہ بھی اپنی وفا کو بچا نہیں سک رہے ہیں, اپنی محبتوں کو وہ بھی نہیں سنبھال سک رہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں کمائے نکل جاؤ گھر سے, برخاست, چلو باہر, کمانا ہے تو گھر میں آنا. ارے باپ رے باپ, ایک جگہ دنیا کی محبت گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہی ہے, مجبور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک مرتبہ دنیا کی محبت, ایک جگہ ایسی ہے دنیا کی محبت بے وفائی کے کٹ گھرے پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن دوستو اللہ اللہ, قربان جاؤ اللہ کی محبت کے. ہائے ہائے ہائے, اللہ کا بندہ, اللہ نے اپنے بندے سے کہا 5 وقت نماز پڑھ. کتنے مرتبہ پڑھ؟
اللہ نے کہا رمضان کے 30 روزے رکھ لے، بندے میں نے تجھے پیسے دیا ہے تو حج کر لے، عمرہ کر لے، زکوٰۃ دے لے، بندے میں نے تجھے اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا ہے، قرآن تیرے لیے بھیجا ہے، احکام بنا کر بھیجا ہے، قرآن پڑھ لے، حدیث پر عمل کر لے، بندے میں نے تیرے لیے دنیا سجائی ہے، دنیا والوں کے حقوق ادا کر لے، دنیا میں حلال کما لے، روزی بنا لے، رزق بنا لے، اچھے اچھے مکان بھی بنا، رہنے کے لیے گھر بھی بنا، جو تجھے سہولت میں دیتا ہوں اس کا استفادہ کر لے، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن بندے کو اللہ نے سب کچھ دیا، بندہ پھر بھی نمازوں سے دور بھاگ رہا، نمازوں سے دور بھاگ رہا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آ گیا، پھر بھی بندہ روزے رہنے میں کوتاہی کر رہا۔ ایک جنا پیٹ کے درد کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا شوگر کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا بی پی کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا کام کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا دھوپ کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا گرمی کا بہانہ، کسی نہ کسی بہانے سے، اینگل سے جو ہے آج کا مسلمان روزے چھوڑ رہا۔ اللہ دولت دے دیا، بندے سے کہہ رہا ہے زکوٰۃ ادا کر، حج کو آ جا، صدقات کر، خیرات کر۔ زکوٰۃ دینا ہے، نکلنے والی 1 لاکھ روپیہ تو بندہ 5,000 دے کے خاموش بیٹھ جا رہا، 95,000 کھا لے رہا، ہڑپ لے رہا، بلیک منی بنا لے رہا۔ زکوٰۃ دینے کی بات آئی تو ایسا عمل، حج کرنے کی بات ہے تو ارے ابھی تو کیا ہے یار، اپن 40-45 کے 6 ذرا جائیں گے، سکون سے جائیں گے، ایسے بات نہ کر رہا، جبکہ حج فرض ہو چکا ہے۔ نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی ہو رہی ہے۔ ادھر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہوئی تو ماں باپ نے کہا جب تک پیسے نہیں لائے گا گھر میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ رمضان میں بے ادبی پر بے ادبی، نماز پر نماز چھوڑتا جا رہا ہے، مگر مولا نہیں کہہ رہا ہے کہ بندے تو اگر نماز کو نہیں آئے گا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گا، نیند نہیں دوں گا، چین نہیں دوں گا، نہیں کہہ رہا ہے۔ جس طرح اللہ والوں کو نیند آتی ہے، گنہگار بستر پہ جا رہا ہے تو مولا اس کو بھی نیند دے رہا ہے۔ اللہ والوں کو کھانا دیتا ہے، گنہگار دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو بھی کھانا دے رہا ہے۔ اللہ والوں کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو پیارے دوستو گنہگار بھی وقت آتا ہے تو مولا اس کی بھی شادی کا انتظام کر رہا ہے، اس کو بھی بچے دے رہا ہے، اس کو بھی خوشیاں دے رہا ہے، اس کو بھی سلامتی دے رہا ہے، اس کے بھی گھر مولا نعمت انعام و فضل اتار رہا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ یہ نافرمان پر نافرمان ہے، مولا یہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، تیری نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے، مولا پھر بھی تو اسے ساری نعمتیں دے رہا ہے، دسترخوان بچ جائے تو کھانا بھی دے رہا ہے، رات ہو جائے تو نیند بھی دے رہا ہے، دن ہو جائے تو کاروبار بھی دے رہا ہے، جوان ہو جائے تو شادی بھی کرواتا ہے، شادی ہو جائے تو بچے بھی دیتا ہے۔ بات کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے نافرمانی کرنا بندے تیرے اخلاق ہے، اور وقت پہ تجھے نعمتیں دینا یہ خدا کا کردار، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا انعام ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ارے دسترخوان بچتے ہی کھانا دینے والے رب سے محبت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے دوستو؟ ساری دنیا بے وفا ہو سکتی ہے مگر پیدا کرنے والا وہ خدا تو صرف محبت کرنے والا ہے دوستو، صرف خدا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایسے خدا کو بھول جانا کون سی عقل مندی ہے؟ ایسے خدا کو بھول جانا، آپ بتاؤ میرے دوستو، اللہ اگر ہمیں لینا چاہے تو کیا کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ ذرا بولو نا بھائی، نہیں روک سکتا۔ اللہ اگر ہمیں فقیر بنانا چاہے تو کیا کوئی امیر بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بے اولاد رکھنا چاہے تو کیا کوئی کائنات کا طبیب اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو پتا کیا چلا، گھر میں جتنا کھانا ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، آنگوں پہ جو عزت کا لباس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، گھر میں جو پیار والے نورانی بچے ہیں وہ خدا کے دیے ہوئے ہیں، گھروں میں جو خوشیاں آ رہی ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے، جو زندگی کی سانسیں چل رہی ہے خدا کی قسم یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ پھر ایسے خدا کو بھول کر بندہ زندگی گزار لے، یہ کون سی عقل مندی ہے میرے بھائی؟ ذرا زور سے بولیں۔ اجی ہم لوگ سحری کوٹ رہے، ارے باپ رے باپ، اب نہیں کرے تو ختم، 10 منٹ میں ٹائم ہو جاتا، مجبوری ہے، اٹھو بھائی اب کیا کرتے، اب پہلے دن میں بھوک زیادہ ہے پھر اتنا بڑا کام کرنا ہے، مجبوری کو اٹھ کے سحری کر رہے میرے بھائی۔ سحری تو ہو جا رہی مگر وہ سحری میں ملاحت نہیں ہے،
وہ سحری میں پیار نہیں ہے. ہم اس لیے سحری کو اٹھ رہے ہیں کہ اب 10 منٹ باقی رہ گا اٹھنا ہے, مگر خدا کی قسم بزرگان دین سحری کو اس لیے اٹھتے تھے کیونکہ سحری کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. ہمارے اور ان کے سحری کرنے میں یہ فرق ہے. ہم لوگ روزہ رہتے ہیں, کیوں رہتے ہیں؟ مولانا بیان کر کے سنائے بھائی روزہ نہیں رکھے تو اتنا بھیانک عذاب ہوتا کہتے, خبر میں اتنی زبردست پٹائی ہوتی کہتے, محشر میں اتنا بھیانک طریقے سے ہم کو مارا جائے گا, دوزخ میں ڈالا جائے. ماں نکو رے بڑے بھائی, وہ جان دے گئے تو گئے گھٹ کے, وہ جان دے رے بھائی وہ سگریٹا نہیں پیتا میں, چھوڑ دے رے بھائی, رہ جاتا ہوں روزہ. ہمارے کو ڈرا ڈرا کے دھمکا دھمکا کے ہمارے کو بھڑکا بھڑکا کے روزہ رکھوایا جا رہا ہے. دوستو ڈر سے روزہ مت رکھو, خوف سے روزہ مت رکھو. دوستو روزہ رکھنے کا یہ کوئی طریقہ اور یہ اصول نہیں ہے. خدا کی قسم روزہ رکھو تو اس لیے رکھو کہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کہ رب کریم نے کہا, حدیث قدسی ہے, رب کریم نے کہا کہ ہر عمل کا بدلہ جنت ہے. نماز پڑھو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے, حج کرو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے, زکات دو تو بدلے میں جنت ملتی ہے, ماں باپ کی خدمت کرو تو بدلے میں جنت ملتی ہے, یتیموں بے کسوں بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بدلے میں ثواب اور جنت ملتی ہے. مگر رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو بدلے میں جنت نہیں, بدلے میں صرف ثواب نہیں, بدلے میں صرف درجات نہیں, بدلے میں صرف عروج نہیں, بلکہ میرے بندو سن لو, روزے دار کی جزا اللہ کہتا ہے میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں, میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. تو ڈر کے روزہ مت رکھو کہ خبر میں عذاب ہوگا, بلکہ روزہ اس لیے رکھو, اس سے محبت اس لیے کرو کیونکہ جو روزہ رکھتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے, وہ خدا کا ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے روزہ رکھو میرے بھائی, اللہ